اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اور ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ وقت ہے ہمارے پاس۔ اکثریت ان دو نعمتوں میں لوزرز ہے سوائے کچھ لوگوں کے، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی کر لو نیک اعمال کرنے پہ، اچھے اعمال کر لو، اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آ کے ہٹ نہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے، آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کا ٹائم نکالنا اور ٹیون ان کرنا قبول فرمائے، اور جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کو علم نافع بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب وقت میں برکت نہیں رہے گی، لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے وقت میں واقعتاً بہت برکت ہوگی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھیں تو یس 63 ایئرس کی تو لائف بابرکت ہے ان کی، اور 23 ایئرس کا جو ٹائم ہے وہ نبوت کا ہے، بٹ یو نو واٹ، تمام احادیث اور غزوات اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، مین جو چنک ہے وہ صرف 10 سال ہے، مدینہ کے 10 ایئرس۔ جسٹ امیجن وہ 10 سالوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس 10 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے، میرے اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ یہ myth ہے کہ I don't have time. So the quantity is the same with everybody. دنیا کے تمام بڑے بڑے CEOs، دنیا کے تمام بڑے بڑے لیجنڈز جو واقعی میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور دین کام کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی 24 hours ہیں اور ہمارے پاس بھی۔ So quantity is the same, the quality is different. The quality is different کہ ہم لوگ اس ٹائم کو یوٹیلائز کس طرح سے کرتے ہیں۔ So today I'll talk about how to have importance of time in your life, and number 2, how to utilize this time, اور اس سے how to make the most of it انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پونی ہے ہمارے ذہن میں، ایک پرابلم ہے، ایک myth ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ورشپ، نفل اذکار از ویسٹنگ ٹائم۔ سبحان اللہ، ہم لوگ قرآن کی تلاوت اسکپ کیوں کرتے ہیں؟ چلو ٹائم بچے گا میں اپنے کام کر لوں گا۔ ہاں، ہم لوگ ظہر کی نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں، سنن رواتب ہوتی ہیں، اور اس طرح کے مختلف جو صبح کے اذکار ہیں، یا قرآن کے لیے ٹائم نکالنا ہے، یا کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہے کسی کے لیے، کوئی خیر کام کرنے کے لیے، سم ٹائمز نہیں کرتے کہ یار ٹائم اس میں لگ جائے گا، میرا ٹائم ضائع ہو سکتا ہے، میرا ٹائم نہیں بچے گا میرے پاس۔ واللہ دس از اے ٹریپ آف شیطان۔ The more you give time to Allah subhanahu wa ta'ala, the more Allah subhanahu wa ta'ala will put barakah and add barakah in your life. Not just ثواب کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں ٹائم کے لحاظ سے بھی۔ میرے شیخ مجھے کہا کرتے تھے کہ توہا جب میں سنت اسکپ کرتا ہوں کہ ذرا وقت مل جائے گا اور کام مزید ہو جائیں گے، اتنا ہی زیادہ میں ٹریفک میں پھنستا ہوں، اتنا ہی زیادہ میرے کام لنگر آن اور ڈیلے ہوتے ہیں، اور ٹائم میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جب میں کوشش کرتا ہوں کہ نوافل ادا کروں، ایکسٹرا ٹائم سپینڈ کروں اللہ کے ساتھ ذکر اذکار پہ، قرآن پہ، اتنا ہی مزید برکت میرے وقت میں آ جاتی ہے۔ ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یعنی اگر اللہ کے لیے آپ کچھ بھی اسپینڈ کریں نا، ٹائم تو بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ مال تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے، یا اپنی سروسز اللہ کے لیے۔ ایک مجھے کچھ دن پہلے ہی بھائی بتا رہے تھے ایک واقعہ کہ میں نے عمرہ پہ جانا تھا، اور میں نے اپنی ایک ڈیوائس بیچی، اور جب وہ بیچی تو سبحان اللہ یو کی ناٹ امیجن وین آئی واز ان مکہ، ایک مجھے بھائی ملے، ہی گفٹڈ می اے بیٹر ڈیوائس سیم کمپنی کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب میں واپس آیا تو سم ہاؤ واٹ ہیپنڈ واز کہ دیر واز اے ڈیل وچ واز کریکڈ، اور مجھے جو میں نے پیسے لگائے تھے عمرے کے لیے اس سے تھوڑے اوپر پیسے مل گئے مجھے واپس۔ سو وہ جو چیز بیچی تھی وہ بھی واپس آ گئی، اور جو پیسے میں نے اسپینڈ کیے تھے عمرے کے لیے وہ بھی ایگزیکٹلی واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں رکھتا اپنے پاس، تو جو وقت آپ اللہ کو دے رہے ہیں کیا وہ اپنے پاس رکھے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے آپ کو دے دیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، فجر سے لے کے صلاۃ الضحیٰ کے بعد یعنی اشراق کے بعد تک، ظہر سے کچھ پہلے تک اذکار کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ تو میرا ناشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ وقت، اور ان کے وقت میں برکت کتنی تھی کہ ایک شخص کو انہوں نے لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ عصر سے مغرب کے بیچ میں وہ لکھا، اور آج جامعات میں، مختلف دنیا کے بڑے بڑے جامعات میں وہ ملٹیپل ایئرز پہ، ایٹ لیسٹ 1 سال پہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ،
ہی ڈائڈ ایٹ ہز 40s. لیکن ان کی کتابیں آپ دیکھ لیں, اربعین نوویہ دیکھ لیں, آپ ریاض الصالحین دیکھ لیں, سو مچ ورک. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له, کون ہے جو مجھے قرض دے گا تاکہ میں اس کو ملٹیپل فولڈز بڑھا کے دے دوں. سو وی مسلمز وی ڈونٹ ورک ہارڈ, وی ورک اسمارٹ. اگر میں 10 منٹ قرآن کو دوں گا تو ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ کتنا ایٹ لیسٹ ملتا ہے 10 ٹائمز, رائٹ. سو اللہ تعالیٰ کم از کم مجھے گھنٹہ واپس تو دے گا, یعنی وقت میں ایسی برکت دے دے گا. یہ دیکھیں, یاد رکھیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. جس کام کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ آپ کو اس پہ 10 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے, 100 ٹائمز پروفٹ دے سکتا ہے. جو چیز آپ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کر سکتا ہے. یو ول گیٹ یور ٹائم بیک اف یو ول اسپینڈ ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سو انویسٹ یور ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دا مور یو انویسٹ یور ٹائم ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے ٹائم میں برکت دے دیں گے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ پروڈکٹیوٹی ہیک وی مسلمز ہیو. اے آدم کی اولاد, تو اپنے آپ کو ذرا فارغ کر میری عبادت کے لیے. میں تیرے کاموں کو سنبھال لوں گا. تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن, میں تیرے دل کو نا غنی کر دوں گا اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا. تیرے کام سارے سیٹل ہو جائیں گے. اگر تو نے ایسا نہ کیا, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا, تیرے میں ملأت یدیک شغلاً, تیرے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. پھر تو چکر لگاتا رہ جائے گا, پھر تو بھاگتا رہ جائے گا, پھر تو انزائٹی میں سارا دن گزار دے گا اور تیرے کام ہی بڑے تھوڑے سے ہو پائیں گے. ولم اسد فقرک, اور فقیری جو تو دور کرنے کے لیے سارے کام کر رہا تھا وہ بھی تو سے دور نہیں جائے گی. سو اللہ کے لیے ٹائم نکالیں. دا بگیسٹ اینڈ دا موسٹ ویلیویبل پروڈکٹیوٹی ہیک اینڈ ٹائم کو بچانے کا سب سے بہترین طریقہ. ٹھیک ہے. نمبر 2, ایکٹیولی اوائڈ کریں ٹائم ویسٹرس کو. سو ایکٹیولی اوائڈ ویسٹنگ ٹائم. یاد رکھیں, یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, یہ بہت شارٹ ہے, بہت ہی شارٹ ہے. اور کل قیامت کے دن جب ہم لوگ ہوں گے آپس میں ڈسکشن کریں گے تو یہ دنیا کیسی لگ رہی ہوگی. یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا, وہ دیکھیں گے کہ یار ایک مجھے بس رات کا کچھ حصہ یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے ہم نے اس دنیا میں. تو جب اتنا سا ہی ہم نے ٹائم گزارنا ہے اس دنیا میں اور ہم لوگ ہی بات کہہ رہے ہوں گے قیامت کے دن, تو پھر وائی ویسٹنگ سو مچ ٹائم آن سوشل میڈیا اپلیکیشنز اینڈ ٹی وی اینڈ گاسپس. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو اتنا ٹائم دیا تھا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, کہ جس میں وہ یعنی ذکر کر سکیں, جس میں وہ یاد کر سکیں, جس میں وہ اپنے پرپز آف لائف آئیڈینٹیفائی کر سکیں. کہ ہم نے ان کو اتنا لائف اسپین نہیں دیا تھا کہ جس میں جو یاد کرنا چاہیے اس کو یاد کر سکیں کہ ان کا پرپز آف لائف کیا تھا. اور یاد رکھیں, جو اس وقت کو ضائع کرے گا قیامت کے دن یہ وقت کا ضائع کرنا اس کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ افسوس ہو مجھ پہ, تباہی ہو مجھ پہ کہ میں جو نگلیکٹ کرتا رہا اپنے ٹائم کو اور اپنی ڈیوٹیز کو ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہ افسوس کر رہا ہوگا, اپنی انگلیاں چبا رہا ہوگا کہ ہائے کاش میں نے اس وقت کو ضائع کیوں کیا. حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب اليوم ذهب بعدك. اے آدم کی اولاد, you are nothing but a number of days. ایک دن گزر جاتا ہے تمہارا ایک حصہ تم سے چھین کے چلا گیا. ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ اپنے یعنی 5000 روپیز کا نوٹ لے, اس کو آگ لگا دے, اور پھر ایک اور 5000 کا نوٹ لے, اس کو آگ لگا دے. لوگ کیا کہیں گے, یار کتنا پاگل انسان ہے, وہ کہتے ہیں ٹائم از منی, رائٹ. تو ہم جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں آؤ یار شیشہ پینے چلتے ہیں, یا آؤ یار گپ شپ مارتے ہیں, اور سنا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزنگ سم ٹائمز اٹس امپورٹنٹ, بٹ لمبے گھنٹوں کے ٹائم ویسٹیجز اور 3-4 گھنٹے کی اسکرولنگ, جس کی ایوریج ایج 75 ایئرز ہے, ٹھیک ہے, وہ آن ایوریج 25 ایئرز سوتے ہوئے گزار دیتا ہے. اراؤنڈ مور دین 10 ایئرز اسکرین پہ گزر جاتے ہیں. 9 ایئرز اور سم تھنگ 9 to 5 کام کرنے میں گزر جاتے ہیں. 3 ایئرز ان واش روم اینڈ ایٹنگ میں گزر جاتے ہیں. سو ٹائم بڑا لمیٹڈ بچ جاتا ہے, لٹرلی 2-3 سال بچ جاتے ہیں, اور وہ بھی ہم ایسے ہی ضائع کر دیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں, اور ہدایت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے نا, وہ وقت ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, اکثریت
ان دو نعمتوں میں لوزرز ہے سوائے کچھ لوگوں کے. ایک صحت اور ایک فارغ وقت. لوگ صحت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور ایک فارغ وقت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو یعنی موسٹ آف دا ہیومینٹی آر لوزرز, دے آر ویسٹنگ دوز بلیسنگز اینڈ نعمتیں, ایکسیپٹ ویری فیو جو اس صحت کو اور اپنے ٹائم کو اچھی طرح یوٹیلائز کریں. کل قیامت کے دن ہمارے قدم موو نہیں کیے جائیں گے, ہم موو نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا اور ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ یار اب یہ دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے. یوتھ, جوانی کہاں گزاری. بوڑھا ہو کے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے اور جنماز خرید لیتا ہے, ٹوپی پہن لیتا ہے, مسجد کا رخ کر لیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے سوشل میڈیا پہ, چلو کچھ گناہ نہیں کرتے, بٹ وائی ڈیڈ یو ویسٹ دیٹ ٹائم. اور والعیاذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزارا ہے اور کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے جو دیکھنی نہیں چاہیے, پھر تو پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جلدی کر لو نیک اعمال کرنے پہ, اچھے اعمال کر لو, اس سے پہلے 7 چیزیں تمہیں آ کے ہٹ نہ کر لیں. پہلی چیز, تم ایسی غربت کا انتظار کرو جو تمہیں ان مائنڈفل کر دے, ان مائنڈفل آف ڈیووشن اور ہارڈ ورک کر دے. تم ایسی پراسپیرٹی, ایسے مال کا انتظار کرو جو تمہیں کرپٹ کر دے. تم ایسی ڈیزیز کا انتظار کرو جو تمہیں ڈسیبل کر دے. تم ایسی مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں مینٹلی انسٹیبل کر دے, یا تم موت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ آگے رہے گی, یا دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ جب وہ آیا تو پھر کوئی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا, جو سب سے ورسٹ فتنہ ہے. اور کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جو کہ سب سے گریویس اور سب سے بیٹر ہے؟ تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ وائی یو ویسٹنگ ٹائم؟ سو ڈونٹ ویسٹ, ہیو دس کریج ٹو سے نو. ہم صحابہ کے بارے میں جو سوچتے ہیں نا, انفیکٹ امام حسن البصری صحابہ کے صحابی تھے, یعنی انہوں نے صحابہ سے ٹائم گزارا. کسی نے کہا کہ آپ صحابہ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں ود ان 1 سینٹینس؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت پوزیسو تھے اپنے ٹائم کے بارے میں اور بہت کیجول تھے اپنے مال کے بارے میں, مال کو ایسے خرچ دیتے تھے, بٹ وقت کے بارے میں بڑے پوزیسو تھے. سبحان اللہ, دس از دا صحابہ. امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ, آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جب ان کی وہ اپنی علم کی انہوں نے حاصل کر لیا تو وہ انہوں نے اپنے جو ریمیننگ ایئرس تھے ہر دن وہ 40 پیجز لکھا کرتے تھے. 40 پیجز ایوری سنگل ڈے, 40 پیجز. سبحان اللہ. اور اگر وہ اراؤنڈ 86 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, 86 ایئرز میں, تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی برتھ سے لے کے, یعنی پیدائش سے لے کے جب وہ بچے تھے اور ڈیتھ تک جس میں بیماری اور ہر چیز نکال لیں, تو ہر دن ان کے 14 پیجز بنتے ہیں جو انہوں نے روزانہ لکھے تھے. پھر تو اور ہم لوگ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوزرس کی کوالٹی بیان کرتے ہیں نا, جو ٹریٹ بیان کرتے ہیں ان کا, اور جو کفار تھے بیسکلی, ایک سینٹنس میں 3 چیزیں: مستکبرین بہ, سامرن تہجرون. یہ ایک سینٹنس ہے, مستکبرین بہ سامرن تہجرون. مستکبرین بہ, یہ غرور اور تکبر کرتے ہیں کس چیز کا؟ کعبہ کے, یعنی کہ ہمارے پاس کعبہ ہے. تو تکبر کبھی نہ کریں کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس پیسہ ہے, میرے پاس خوبصورتی ہے, میرے پاس علم ہے, میرے پاس, کبھی تکبر. سامرن, اور وہ گوسپ کرتے تھے بائی نائٹ, عشاء کے بعد, یعنی عشاء کے وقت کے بعد گوسپ آئے بیٹھ جائے. تو عرب کا یہ نا اس دور کا یہ مکہ کا لوگوں کا کلچر تھا کہ وہ بیٹھ جائے تھے اور گپے مارنا شروع کر دیتے تھے. تاجرون, اور نان سینس باتیں کرتے تھے, یعنی فحش باتیں بھی کر لیتے تھے. جب بوائز بیٹھے ہیں آپس میں یا گرلز بیٹھی ہیں آپس میں تو وہ باتیں کرتے کرتے گپے مارنا شروع کر دینا. انہوں نے کہا 3 چیزیں ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ تینوں ہم مسلم امہ میں آج تک پائی جاتی ہیں. اسپیشلی جو سامرن, گپ شپ, گوسپ, اور رات کو, یہ رات کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی میں, رات کو لیٹ جاگنا. اللہ کے میں نے کہا لا سمر بعد الصلاۃ, یعنی عشاء, لا سمر بعد صلاۃ العشاء. جو سامرا کا ورڈ ہے نا, نو گپ شپ, نو فضولی گفتگو, نو ہینگ آؤٹس آفٹر عشاء ایکسیپٹ اے فیو, یعنی امپورٹنٹ اگر کام ہے تو, دین کی بات ہو رہی ہے یا ٹریول کر رہا ہے بندہ XYZ.
ہم بیٹھے ہوتے ہیں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکیجول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ نے تو کہا کہ بورکا لیمتی فی بکورہا، بکوریا بولتے ہیں فجر کے بعد کے وقت کو، کہ برکت ڈال دی گئی ہے میری امت کے لیے. یعنی اگر آپ نے نا زندگی میں فروٹس رائپ کرنے ہیں، چاہے جو بھی فیلڈ ہو آپ کی، فجر کے بعد کا جو وقت ہے نا وہ جاگنا شروع کر دیں اس میں انشاءاللہ، اور اس میں اپنا اسکیجول مینٹین کر لیں، وہاں اس ٹائم جاگیں، رات کو جلدی سو جائیں انشاءاللہ، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، امیزنگ لائف ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ اکبر. یعنی جب آپ کسی کام سے فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، ایک اور کام میں لگ جائیں. یعنی ڈونٹ سٹ آئیڈل. اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسی لائف سے. اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر ومس الضر وضیق الصدر. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فرام اے لائف آف ڈسٹریکشن، ڈسٹورشن، ڈس آرگنائزڈ لائف سے میں پناہ میں آتا ہوں. ومس الضر، اور ہارم کے، مصیبت کے پہنچنے سے پناہ میں آتا ہوں. وضیق صدر، اور چیسٹ کے ٹائٹ ہونے سے پناہ میں آتا ہوں. تو اس شارٹ سے لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے وقت کو ویلیو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو ویلیو کریں، آپ اپنے وقت کو ویلیو کریں. سب سے پہلے کام جو آپ کریں، جو میں نے 3 سٹیپس بتائے، اس کے علاوہ دعا کریں اللہ سے توفیق کی. یا اللہ توفیق دے کہ میرے وقت میں برکت دے، میرے رزق میں، میرے مال میں اور میرے وقت میں برکت دے. اللہ سے توفیق مانگیں. دوسری بات، دعا کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کی شرط ہے ایکشن کریں. پھر ایک بندہ دعا بھی کر رہا ہے، ساتھ سوشل میڈیا پہ ٹائم بھی ویسٹ کر رہا ہے، اس کو تو پھر برکت نہیں ملتی نا وقت میں. تو ایکشنز، اٹھیں، ڈسپلن کی لائف گزاریں انشاءاللہ. تیسری چیز، لرن. یوٹیوب پہ بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، بکس میں بہت کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، ملینز آف بکس لکھی جا چکی ہیں آن ڈفرنٹ ٹاپکس، اور ہنڈریڈز آف بکس آن ٹائم مینجمنٹ اینڈ ٹائم کی امپورٹنس پہ، کس طرح سے فوکس اچیو کرنا ہے اپنی لائف میں. تو لرن. تھرڈ ٹپ از لرن ٹیکنیکس انشاءاللہ. فورتھلی، یاد رکھیں موٹیویشن جو ہے نا یہ 20 سے 40 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی اس کے بعد، کچھ کی اس سے پہلے. ڈونٹ ریلائی آن موٹیویشن، رادر ریلائی آن ڈسپلن. سو دا فورتھ پوائنٹ از ڈسپلن کی لائف گزاریں. ہیبٹس چینج کریں، اپنی ہیبٹس ایسی بنائیں کہ جس میں آپ کی لائف میں ویسی پروڈکٹیوٹی آنا شروع ہو جائے. رات کو جلدی سونا شروع کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ففتھ پوائنٹ از اسٹاپ ملٹی ٹاسکنگ، فوکس آن ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. سو جب آپ لرننگ کریں گے تو دیر آر بہت ساری، آپ ٹائم لمٹ کرتے ہیں اپنی چیزوں کو. میں نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو نیکسٹ سیشن میں اس پہ بات بھی کر لیں گے. کچھ ٹیکنیکس میں بات کر لوں گا کہ ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم انشاءاللہ. اینڈ دا سکستھ از امیزنگ ٹپ، صلاۃ الضحیٰ. حدیث میں آتا ہے جو شخص 4 رکعتیں صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کے تمام امور کی رسپانسبلٹی خود لے لیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام آپ کے کاموں کی ذمہ داری لے لے، آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیں. یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کے ظہر، بالکل سر کے اوپر سورج آتا ہے اس سے پہلے جو مغرب وقت ہے نا، اس سے پہلے یہ سارا ٹائم، جیسے مختلف یعنی اشراق کو بھی، یعنی ضحیٰ کے مختلف سیگمنٹس کے نام ہے. کچھ ٹائم اشراق اینڈ چاشت اینڈ اوابین، تو آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک صلاۃ الضحیٰ کو 4 رکھتے ہیں آپ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو کہ پروڈکٹیو ہو، ویلیویبل ہو اپنے لیے بھی، اور ایسی زندگی ہو جو ہمیں ریگریٹ کا باعث نہ بنے، اور ہم جب قبر میں جائیں تو سکون کا سانس لیں. جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا جی ہم کب ریسٹ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا بیٹا جب ہم پہلا قدم جنت میں رکھیں گے تب ریسٹ کریں گے انشاءاللہ. تو مسلمان کا بھی یہی مشن اینڈ ویژن ہوتا ہے کہ اس لائف میں ایفرٹ پوٹ ان کروں گا، اپنے 100% دوں گا، اینڈ آئی ول ریسٹ ان جنہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.